کہا ہے سونا علی نے ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی، یا نبی. سبحان اللہ. فرمایا کہ آج تم نے میرے ساتھ جانا ہے. سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں قسم رب کعبہ کی کہ جس کے جناب والا قبض قدرت کے اندر میری جان ہے. کہا کہ میرے نبی نے کہا آج تم نے سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، لوگوں کی امانتیں واپس کرنی ہے. آپ فرماتے ہیں جب میں سوتا تھا یہی سوچتا تھا آج میری آخری رات ہوگی، آج آخری سونا ہوگا. جب امام الانبیاء نے مہر لگا دی حضور نے فرما دیا علی آج سونا ہے کل اٹھنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا کہ اس لیے میں علی اتنی جناب والا آپ فرماتے ہیں اتنی مجھے نیند آئی، اتنا سکون سے سوا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا علی صبح ہونی ہے، آپ نے اٹھنا ہے. آپ فرماتے ہیں اس لیے سکون سے سوا. لیکن قربان جاؤں علی کا مرتبہ شان تو مقام تو دیکھیں. نبی کا بستر ہو، سونے والا علی ہو، نبی چلا جائے امانت دینے والا علی ہو اور ساتھ جانے والا صدیق اکبر ہو. سبحان اللہ. فرمایا صدیق تم مجھے بہت پیارے ہو. پیارے تو سارے ہیں، ہمارا تو نعرہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. لیکن قربان جاؤ صدیق کا مرتبہ، صدیق کا مقام، صدیق کا شان. جب امام الانبیاء نے اعلان فرمایا حضور نے اشارہ فرمایا آج جانا ہے، ہجرت کرنی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سامان کو پہلے تیار کر رکھا تھا. سبحان اللہ. امام الانبیاء نے فرمایا اتنا جلدی صدیق سامان تیار، آپ بھی تیار اور پہنچ گئے ہو. حضور نے جب فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا، عرض کی کہ حضور کچھ عرصہ پہلے آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا پھر ہمیں مکہ پاک چھوڑنا ہوگا اور فرمایا صدیق کا ساتھ جانا ہوگا. سبحان اللہ. فرمایا اسی رات سے اسی دن سے عرض کرتے ہیں کہ حضور میں کبھی رات کو نہیں سوا، انتظار کرتا ہوں کب وقت آئے گا میرے پیارے محمد مصطفیٰ مجھے اجازت اور ارشاد فرمائیں گے. سبحان اللہ. قربان جائیے. پھر چلتے چلتے اسی غار پہ جا پہنچے جس غار پہ جناب والا اللہ کا گھر کا نشان لگانے والی وہ جناب والا مکڑی اور فاختہ ہے. امام الانبیاء جہاں پہنچے رب تعالیٰ نے فرمایا آج راستہ دے دیجئے. جب حضور نبی کریم رحمت للعالمین غار کے اندر پہنچنے کے بعد رب نے فرمایا اے فاختہ آج اجرت لے جا، اے جناب مکڑی آج اجرت لے جا. عرض کرتے ہیں مولا کیسے لے جاؤں؟ اللہ نے فرمایا آج تجھے 3 رات جناب والا کچھ دن تمہیں اپنے پیارے محمد مصطفیٰ کا دیدار عطا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تجھے اپنے محمد مصطفیٰ کا دیدار عطا کر رہا ہوں، اپنے محمد کے پیارے صدیق کا دیدار عطا کر رہا ہوں. پھر جناب والا اس مکڑی نے وہاں پہ تانا تنا اور فاختہ نے آنڈے دیے. اس کے دینے کے بعد جب صبح ہوئی کفار نے دیکھا جناب والا دیکھتے ہیں آپ تو کے انتظار میں ہیں آج امام الانبیاء اٹھیں گے. دیکھتے کیا ہیں سوئے نبی تھے اٹھے علی تھے. سبحان اللہ. سوئے نبی تھے اٹھے علی تھے. پھر حضرت مولا علی نے آپ نے ان کی امانتیں واپس کی. واپس کرنے کے بعد پھر یہ لوگ پیچھے نکلے. دیکھتے ہیں آج کہاں گئے ہیں، نعوذ باللہ ارادہ قتل لے کر چلے اور اسی غار پہ جب پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں امام الانبیاء کو تو نہیں دیکھ سکے. اللہ نے ان کے آنکھوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے تھے. کیا دیکھتے ہیں فاختہ نے انڈے دیے ہیں، مکڑی نے تانا تنا ہے. امام الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور مجھے قسم رب کعبہ کی ان کو دیکھ بھی رہا ہوں اور ان کے پاؤں کا کھسکار اپنے کانوں سے بھی سن رہا ہوں. سبحان اللہ. لیکن وہ دیکھ نہیں سکے. قربان جاؤں یہ صدیق کا مقام ہے، امام الانبیاء کا مقام ہے. جس مقام پہ جہاں پہ ضرورت پڑی میرے صدیق نے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دیا. سبحان اللہ.
دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جناب والا بہت ثقافتیں کی. آپ کے پاس جب آیا ایک آدمی روٹی مانگنے کے لیے، بڑی مشہور مثال ہے، کہا کہ روٹی دیجئے. وہ کہنے لگا غلام حضور کھانا تو اونٹ کے اوپر ہے. فرمایا اونٹ دے دیجئے. کہنے لگا حضور اونٹ تو قطار میں ہے. فرمایا قطار دے دیجئے. وہ تو اونٹ کی قطار لے کے جا رہا ہے، آپ کے پاس باقی ساز و سامان موجود ہے، لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر نے تو سوئی تک بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. آئیے محترم، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام اور شان کتنا جناب والا اعلیٰ ہے، جو حضور کا اور جناب والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پروگرام سجاتے ہیں، جشن مناتے ہیں. تجھے مبارک ہو. امام الانبیاء نے فرمایا کل قیامت والے جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، الفت رکھتا ہے، فرمایا قیامت والے دن اس کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. ہمیں کتنا فخر ہے اس بات پر. ہم فخر کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے، ہم محبت کرتے ہیں مولا علی سے، ہم محبت کرتے ہیں عمر فاروق سے، ہم محبت کریں عثمان غنی سے، ہم محبت کرتے ہیں غوث اعظم سے، ہم محبت کرتے ہیں سلطان العارفین سے، ہم محبت کرتے ہیں پیر حسنین شاہ صاحب سے، استانہ علیہ جبی شریف سے، ہم محبت کرتے ہیں سواگ شریف سے، ہم محبت کرتے ہیں بارو شریف سے. اسی طرح میرے دوستو، ہم تو ماننے والوں ہیں، اللہ والوں کے ہاتھ چومنے والے ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کو چومنے والے ہیں. اس لیے پتہ چلا محبت کیا ہے اور مودت کیا ہے. سبحان اللہ. اور مان جائیے اسی طرح امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے کا مرتبہ، مقام اور شان بڑا بلند ہے، بڑا اعلیٰ ہے. یقیناً آپ نے نیند کو چھوڑا، گرم بستر کو چھوڑا، چل کر آئے. امام الانبیاء فرماتے ہیں جب محفل میں جاتے ہیں جانے والوں کو فرشتے سلام پیش کرتے ہیں، جب واپس آتے ہیں پھر بھی سلام کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا سلام تک نہیں بلکہ اتنے تک فرمایا جب وہ گھر جاتے ہیں گھر جانے تک اسے مبارکہ دیتے ہیں. کہ آپ نے جناب والا اللہ اور اللہ کے رسول کا جناب والا فرمان سنا، پیغام سنا، محفل میں بیٹھے، محفل کو سجایا. ایک جناب والا عرض کروں گا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ ہے صدیق اکبر کی شان. آپ نے سماعت فرمائی. یقیناً میرے دل کو تو سکون ملا، میرے دل کو تسکین ملی، میرے روح کو غذا ملی جب ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں. یقیناً میرے دوستو پھر ہمارا ایمان کی مضبوطی ہو جاتی ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک مرید نے، توجہ کیجئے، آپ کے ایک مرید نے بغداد شریف کے اندر ایک محفل سجائی. جب محفل سجائی گئی، محفل سجانے کے بعد اعلان یہ تھا کہ آج صرف مرد حضرات آنا ہے، مردوں نے آ کر محفل کو سماعت کرنا ہے، محفل کو سننا ہے. اس علاقے کے اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی مریدنی تھی، آپ کی غلامہ تھی. اس بوڑھی عورت نے یہ اعلان نہیں سنا.